السلام علیکم جی ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں کہ میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ جو کراری سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے مسالہ بھنڈی کی ریسپی۔ یقیناً یہ ریسپی بنانے کے بعد آپ بھنڈی بڑے ہی اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ بھنڈی کی ایک دو ٹپس ہوتی ہیں جن کو آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ سے آپ بس اسٹائل سے بھی زیادہ اچھی بھنڈی گھر پہ آپ بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے بھنڈی لے لی ہے۔ بھنڈی کو ہم نے پہلے اچھے سے واش کیا تھا، اس کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کی تھی۔ اب سٹیپ 1 یہ ہے کہ آپ نے اسے پہلے سے واش کر لینا ہے، اس کے بعد کٹنگ کرنی ہے۔ کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اسے جس پین میں جس برتن میں بنانا ہے اس میں ہم نے آئل ڈال دیا ہے۔ آئل جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہوا، میلٹ ہوا، تو ہم نے اس میں بھنڈی شامل کر دی۔ بھنڈی کو سب سے پہلے ہم نے فرائی کر لینا ہے۔ فرائی کرنے سے یہ جو چپکتی ہے اور اس میں لیس سی بن جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب بھی بھنڈی بنائیں تو کوشش کریں سب سے پہلے اسے فرائی کریں۔ فرائی کرنے سے اس کا لیس پن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو ہم نے اسے سب سے پہلے فرائی کر لینا ہے۔ اب ڈھابا اسٹائل پہ جو بھنڈی بنائی جاتی ہے وہ بھی ایز یوزول ایسے ہی بنائی جاتی ہے، لیکن ٹیسٹ آپ کو انشاءاللہ مزے کا ملے گا کہ آپ دوبارہ سے اسی طریقے سے بھنڈی کو بنائیں گے۔ تو اب ہم نے اسے اچھے سے فرائی کر لیا ہے۔ جیسے ہی تھوڑا سا کلر چینج ہوگا تو ہم اس میں پیاز شامل کر دیں گے۔ اب کچھ لوگ جو ہے وہ فرائی کرنے کے بعد بھنڈی کو نکال لیتے ہیں۔ بھنڈی مختلف طریقے سے بنائی جاتی ہے، لیکن یہ سب سے آسان طریقہ بھی ہے اور سب سے پرفیکٹ طریقہ بھی ہے۔ تو اس میں ہم نے پیاز کافی زیادہ کوانٹٹی میں شامل کر دیے ہیں۔ بھنڈی پیاز کے ساتھ ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اور ٹیسٹی لگتی بھی ہے۔ تو اب ہم نے پیاز کو بھی لائٹ سا اس کے ساتھ ہی گولڈن کرنا ہے۔ بھنڈی بھی اتنی دیر میں زیادہ فرائی ہو جائے گی اور اچھے سے فرائی ہو جائے گی، اور پیاز جو ہیں وہ بھی سافٹ ہو جائیں گے اور لائٹ سا کلر ان میں آ جائے گا۔ تو ہم نے اسے ہلکے ہلکے سے چمچہ چلاتے ہوئے اچھے سے ان کو فرائی کرنا ہے تاکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آئل میں اچھے سے فرائی ہو جائیں۔ تو اب یہ کافی حد تک سافٹ ہو چکے ہیں۔ 3 سے 4 منٹ بعد میں نے چیک کیے تو کافی حد تک سافٹ بھی ہو چکے تھے اور ہلکا ہلکا سا ان پہ کلر آنا بھی سٹارٹ ہو چکا تھا۔ تو اب ہم اس میں جو چیز شامل کریں، ٹماٹر اس میں شامل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بھنڈی میں ٹماٹر کا جو کمبینیشن ہے وہ سب سے بیسٹ ہے۔ تو ہم نے 2 عدد ٹماٹر جو ہیں ان کو اچھے سے چاپ کر لیا ہے، کیونکہ یہ فریز ہوئے میرے پاس ٹماٹر تھے۔ آپ رفلی سا چاپ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے اس طریقے سے ہی چاپ کریں۔ میرے پاس فریز ہوئے تھے، تو فریز ہوا جو ٹماٹر ہے وہ اچھے سے کوک نہیں ہوتا جب تک آپ اسے کرش کر کے یا میش کر کے ایڈ نہیں کرتے۔ تو اب ہم نے اسے 4 سے 5 عدد سبز مرچیں کٹنگ کر کے اس میں ایڈ کر دی ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سبز مرچی اس میں ہم نے ایڈ کر دی ہے۔ سبز مرچ اس میں لازمی ایڈ کرنی ہے، پیس کے بالکل بھی ایڈ نہ کیجیے گا، کٹنگ کر کے ایڈ کریں، وہ زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے۔ نمک شامل کریں گے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ، بالکل سادہ سے آسان سے اسپائسز کے ساتھ ہم اس بھنڈی کی ریسپی کو بنانے والے ہیں۔ اور اس میں ہم نے ہلدی شامل کی ہے، ½ ٹی اسپون کسوری میتھی تھوڑی سی شامل کی ہے، سوکھا دھنیا پاؤڈر اس میں جائے گا، زیرہ پاؤڈر جائے گا 1 ٹی اسپون۔ اب یہ بیسک سے مسالے جو ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ اب ہم اس میں شامل لال مرچ بھی آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ شامل کرنی ہے۔ آپ کو جتنا اسپائسی کھانا پسند ہے آپ اتنا ہی اس میں ایڈ کیجیے گا۔ تو ہم نے اس میں ½ ٹی اسپون، تھوڑی تیز تھی جس وجہ سے ہم نے اتنی ہی ایڈ کی ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے بھون لیں گے۔ بھون لینے کے بعد اس کے ساتھ ہلکا سا پانی ایڈ کریں گے اور اسے دم پہ بھی پکائیں گے تاکہ جو پیاز ہیں وہ مزید سافٹ ہو جائیں اور ان کے اندر ایک اچھا سا کلر آ جائے۔ اور مکس کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس ٹائم پہ آپ اس میں نمک سیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ نے پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبانا ہے تاکہ میری آنے والی سادہ سی آسان سی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے۔ تھوڑا سا پانی شامل کریں گے۔ اب پہلے سے بھنڈی فرائی ہو چکی ہے، پانی شامل کرنے سے یہ بالکل بھی لیسلی سی نہیں ہوگی۔ پانی شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دم والی آنچ پہ اچھے سے کوک ہو جائے اور اس میں ایک اچھا سا فلیور آ جائے۔ تو یہ دیکھیں پانی کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے، جو گھی ہے آئل ہے وہ سیپریٹ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور آنچ کو تھوڑا سا تیز کر کے اس کو پکا لیں گے۔ آپ اسے پراٹھے کے ساتھ، روٹی کے ساتھ کھائیں اور یقین کریں اتنا آپ کو مزہ آئے گا کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ یہ سب سے آسان سی ریسپی ہے، سادہ سی ریسپی ہے، بھنڈی کا موسم ہے، آپ اس ریسپی کو انجوائے کریں۔ تو آپ نے ایک اچھا سا کمنٹ بھی لازمی کرنا ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں سے یہ مشورہ کرنا تھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مجھے ولاگنگ سٹارٹ کرنی چاہیے یا کوکنگ ہی رکھنی چاہیے۔ تو جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں پہلے سے وہ مجھے پلیز یہ بتائیے گا کہ مجھے ولاگنگ سٹارٹ کر لینی چاہیے یا کوکنگ ہی کرنی چاہیے۔ تو اس فیڈ بیک کا میں انتظار کروں گی۔ تو یہ ہے جی فائنل بھنڈی کی لک۔ ملتے ہیں نیکسٹ اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔